آج شب عاشور ہے. آج وفاداروں کی شب ہے. آج وفا کرنے والوں کی شب ہے. آج اپنے آپ کو اہل بیت کے نام پر قربان کرنے والوں کی شب ہے. آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنا سب کچھ نثار کرنے والوں کی شب ہے. آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے گئے وعدے کو وفا کرنے کی شب ہے. ناظرین، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب میں جیسا کہ امام علی مقام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے بڑھ کر اور بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے، آج ان ساتھیوں کو حقیقتاً اپنا ساتھ نبھانے اور رہتی دنیا تک یہ جتلانے کی شب ہے کہ بے شک جو امام نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے کہ ہم سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے. آج ناظرین عشق کی معراج کی شب ہے. آج محبتوں کی معراج کی شب ہے. آج الفتوں کی معراج کی شب ہے. آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین میں اپنا سب کچھ لٹانے کی شب ہے. آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خلد میں داخلے کی شب ہے. ناظرین، آج امام علی مقام امام حسین کے ساتھ فرشتوں کے جلووں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو چومنے کی شب ہے. ناظرین، ان کو بوسہ دینے کی شب ہے. کیونکہ میں تو بات صرف ایمانی آنکھ سے کرتا ہوں صاحب، اور جب میں ایمانی آنکھ سے بات کرتا ہوں نا ناظرین، تو مجھے کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائیے، جوابات وہیں سے موتیوں کی صورت میں ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جواب یہ ہے صاحب کہ یہ شب کوئی عام شب نہیں ہے. کسی بھی عام آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح اسے قتل کر دیا جائے گا تو وہ پوری رات تڑپتا رہے گا، مچلتا رہے گا اور کوشش کرتا رہے گا کہ کسی طرح سے میری جان بچ جائے. لیکن قربان جائیے امام پر اور ان کے رفقا پر کہ معلوم ہے آذان فجر کے بعد ایک جنگ بپا ہونے والی ہے. آذان فجر کے بعد 22,000 کا یزیدی لشکر ان کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں اور کوئی ان کی مدد کو ظاہری طور پر نہیں آئے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین اس رات کیا ہوا؟ اس رات ڈر نہیں تھا، اس رات حزن نہیں تھا، اس رات خوف نہیں تھا، اس رات بے چینی نہیں تھی کہ کیا ہوگا میرے رفقا کا، کیا ہوگا پاک بیبیوں کا، کیا ہوگا ننھے علی اصغر کا، کیا ہوگا بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. یہ خوف نہیں تھا، بلکہ کیا تھا ذرا سنیے کہ 9 محرم ہے، جمعرات کا دن ہے، ریحان بھائی عصر کا وقت ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے ٹیک لگائے اپنے تلوار کے سہارے پہ تشریف فرما ہے. گھٹنوں پر سر اقدس لگ چکا ہے. بیٹھے بیٹھے اچانک نیند آ جاتی ہے. تھوڑی دیر میں یزیدی فوج کے شور و غل کی آواز آتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا بے چینی کے عالم میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یہ شور کیسا ہے، یہ شور کیسا ہے. آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ سے یہی سوال کرتی ہیں تو آپ جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی اللہ اکبر میرے نانا جان تشریف لائے تھے. ابھی ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ حسین تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تم ہمارے پاس آنے والے ہو. یہ بات سننی تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا میری جان میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے. آپ مچل گئیں، بے قرار ہو گئیں. آپ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں بے قرار مت ہونا، سکون رکھو، سکون رکھو. اب بلایا کن کو جا رہا ہے ناظرین؟ بلایا ان کو جا رہا ہے کہ جہاں کربلا کی فضا صرف ایک ہی نام پکارتی تھی، چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس. جو باب الحوائج بھی ہیں، جو قمر بنی ہاشم بھی ہیں، جو سقائے سکینہ بھی ہیں. آپ نے بلوایا کہ عباس ادھر اور جا کر پوچھو کہ معاملہ کیا ہے، اس وقت یہ فوج کا شور و غل کیسا ہے. وہ جاتے ہیں، پوچھ کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا پھر قتل و غارت گری کے لیے تیار ہو جائیں. اب ناظرین میں ایک جملہ یہاں پر درست کرنا چاہتا ہوں تاریخ کا، بہت ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لکھنے والوں نے تو یہ لکھا لیکن لکھنے کے بعد یہ نہیں سوچا کہ اس کا تاثر کیا بنے گا. بات کچھ اور تھی، پہنچی کسی اور انداز سے. لکھنے والوں نے لکھا کہ امام نے یہ فرمایا کہ عباس جا کر ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے تاکہ ہم نماز ادا کریں، تاکہ ہم استغفار کریں، تاکہ ہم توبہ کریں، تاکہ ہم گریہ ازاری کریں، کیونکہ ہمیں پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، سجدے کرنا اور توبہ کرنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 1 رات اپنے لیے نہیں مانگی تھی، بلکہ 1 رات مزید نمازیں ادا کرنے کے لیے، مزید سجدوں کو طویل کرنے کے لیے، مزید توبہ کرنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مانگی تھی. اور دوسرا جملہ سن لیجئے صاحب کہ آپ نے مہلت مانگی نہیں تھی، بلکہ آپ نے تو یزیدی لشکریوں کو مہلت دی تھی کہ اب بھی پہچان لو، اب بھی پہچان لو، کیونکہ فجر کے وقت جو آذان بلند ہونے والی ہے اس میں نام کسی اور کا نہیں ہے، میرے نانا کا ہے. اب بھی پہچان لو کہ جو کلمہ تمہاری زبانوں کے اوپر ہے وہ کلمہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے نانا کا ہے.
اب بھی پہچان لو کہ یہ جو جسم ہے، اس جسم کو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینچ سینچ کر بڑا کیا گیا ہے۔ اب بھی پہچان لو کہ میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اب بھی پہچان لو کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نور نظر ہوں۔ اب بھی پہچان لو میں کوئی اور نہیں ہوں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جگر گوشہ ہوں۔ ناظرین کرام، یہ اصل میں مہلت امام علی مقام نے دی تھی، لی نہیں تھی۔ اور یہ رات بڑی عجیب سی رات ہے ناظرین، بڑی عجیب سی رات ہے صاحب۔ پورے خیام حسینی کے اندر تلاوت کلام پاک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صبح شہادت ہے صاحب، شہادت سے بڑھ کے رتبہ کیا ہے کہ یہاں خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں مکان اور مراتب اور محلات دکھا دیا کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ درجہ بلند ہونے والا ہے، معلوم ہے کہ شہادت کا جام پینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کو پیار ہے سجدوں سے، امام کو پیار ہے نمازوں سے، امام کو پیار ہے استغفار سے، امام کو پیار ہے توبہ سے، امام کو پیار ہے ذکر الہی سے۔ ذرا سوچئے ناظرین کہ یہ معلوم ہے کہ صبح یہ خیمے اجڑ جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، یہ معلوم ہے کہ صبح گردنیں کاٹ دی جائیں گی، یہ معلوم ہے کہ صبح گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہمارے جسموں کو رون دیا جائے گا، یہ معلوم ہے کہ ننھے علی اصغر کو شہادت کا رتبہ ملنے والا ہے، یہ معلوم ہے کہ علی اکبر اب اس دنیا میں ظاہری طور پر نہیں رہیں گے، یہ معلوم ہے کہ حضرت قاسم اب اس جلو میں جو فرشتوں کا جلو ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یزیدی لشکر ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام ایک لمحے بھی اللہ کی محبت، اس کے عشق، اس کی الفت اور اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے ناظرین۔ اصل میں یہ ہے کربلا یہ ہے ناظرین کہ ساری صحبتیں، ساری پریشانیاں، ساری تکالیف اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی جگہ ہے ناظرین۔ میں ابتدا میں یہ جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ آج دنیا بھر میں مجھے دیکھا جا رہا ہے، ہم سب اپنا احتساب کریں کہ صرف ذکر حسین ہماری زندگی میں ہے یا فکر حسین بھی ہے، کیونکہ ذکر تو ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے اور یہ رہے گا۔ اس وجود سے ذکر حسین جدا نہیں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کیا فکر حسین ہمارے ساتھ موجود ہے؟ اور فکر حسین یہی ہے ناظرین کہ جس وقت عصر کی نماز میں آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کیا گیا ہے تو اس وقت بھی تلاوت کلام پاک آپ کی زبان اقدس پہ تھی۔ فکر حسین یہ ہے ناظرین کہ جس وقت آپ کے جسم اطہر سے آپ کے سر اقدس کو جدا کیا گیا اور نیزے پر بلند کیا گیا ہے تو اس وقت بھی لبھائے مبارک سے جنبش جو ہو رہی تھی وہ قرآن کی تلاوت کی ہو رہی تھی ناظرین۔ فکر حسین یہ ہے ناظرین کہ پوری رات اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ فکر حسین یہ ہے ناظرین کہ اس فکر حسین نے ان ساتھیوں کو کیسا مضبوط کر دیا تھا۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ میں نے کہا نا وفا کی معراج آج نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم کسی کو پتہ چل جائے کہ صبح میں لٹ جاؤں گا، برباد کر دیا جاؤں گا، کاٹ دیا جاؤں گا، وہ ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ کیسے کمال ساتھی تھے کہ یہاں چراغ گل کیا گیا اور سوال کیا گیا کہ جو چاہتا ہے جانا چلا جائے، میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی چراغ روشن ہوا تو ایک چراغ روشن نہیں ہوا بلکہ 72 کے 72 چراغ روشن ہو گئے کہ امام ہم آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ، مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ، ناظرین کرام اولاد عقیل رضی اللہ تعالیٰ، مولا عباس، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی سب کھڑے ہو گئے کہ امام آپ کے بعد جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نیزے ہمارے سینوں میں اتار دیے جائیں ہم تیار ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں 1000 بار مار کے زندہ کیے جائے ہم تیار ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کاٹا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر کاٹا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر کاٹ کے زندہ کر کے ہماری راکھ بنا کر اڑا دی جائے، اس کے باوجود بھی ہم آپ پر نچھاور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ ساتھی ہیں ناظرین کہ جن کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اور دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، بس ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے سے لوٹیں گے تو آج شب عاشور پہ بات کریں گے کہ شب عاشور ہے کیا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ یہ شب عاشور ہے، اس شب عاشور کے پیچھے خیام حسینی کے اللہ اکبر جو صحبتیں خیام حسینی میں برداشت ہوئی ہیں ناظرین، اس کا ذکر تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہمارے